بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانِ بصیرت یوٹیوب چینل کے میرے تمام ساتھیوں السلام علیکم۔ میں آفتاب فاطمہ پارٹ نمبر 19 کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ کتاب جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے خاندان کا اخلاق، اور اس کے صفحہ نمبر 170 تک ہم پہنچ چکے تھے۔ اب اسی صفحے پر نیا موضوع ہے، خوش اخلاق بنیے۔ مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے، دنیا اپنے معینہ راستے پر ایک منظم نظام کے تحت گردش کرتی ہے۔ اسی نظم و ضبط اور ترتیب کے تحت دنیا میں ایک کے بعد ایک حوادث رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس وسیع و عریض کائنات میں ہمارا ناچیز وجود بمنزلہ ایک چھوٹے سے ذرے کے ہے جو ہر لمحہ دوسرے ذروں کے ساتھ حرکت میں ہے۔ کائنات کا نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور دنیا کے حادثات ہماری مرضی و منشا کے مطابق رونما نہیں ہوتے۔ صبح جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اس وقت سے لے کر جب واپس لوٹتے ہیں طرح طرح کے چھوٹے بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ زندگی کے میدان میں اور کسب و معاش کے سلسلے میں، جسے ایک طرح سے میدان جنگ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہیں، فلاں شخص نے توہین کر دی، کسی کی عیب جوئی اور سرزنش کا شکار ہونا پڑا، کوئی شخص آپ سے حسد و رقابت کرتا ہے، باس یا ماتحتوں کے اعتراضات اور سخت کلامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی بددیانت کا دیا ہوا چیک واپس لوٹ آیا، مطالبات کی وصولی میں مشکل ہو رہی ہے۔ غرض کہ اس قسم کے سینکڑوں چھوٹے بڑے حادثات ہر شخص کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، ممکن ہے ان ناسازگار حالات سے آپ اس قدر غضبناک ہو جائیں کہ ایک آتش فشاں کی مانند پھٹ پڑیں۔ چرخ گردوں اور ستم گروں پر تو آپ کا زور چلتا نہیں، لیکن جس وقت گھر میں داخل ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اپنی طاقت و قدرت کا مظاہرہ کریں اور چرخ فلک اور کج رفتار افراد کا انتقام اپنے بے گناہ بیوی بچوں سے لے کر اپنے دل کی بھڑاس نکالیں۔ صفحہ نمبر 171۔ آپ گھر میں کیا تشریف لاتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے حضرت اسرائیل گھر میں داخل ہوتے ہیں، سب کی روح فنا ہو جاتی ہے، بچے چوہوں کی طرح دم دبا کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ کوئی معمولی سا بہانہ آپ کے ہاتھ لگ جائے، کھانے میں نمک تیز ہو گیا یا کم ہے، چائے فوراً پیش نہ کی گئی، یا معصوم بچے نے شور مچا دیا، گھر میں کوئی چیز غلط جگہ پر رکھی ہوئی ہے، یا بیوی کے منہ سے کوئی نامناسب لفظ نکل گیا، واہ مصیبت، قیامت آ گئی ہے، اور صاحب بہادر بم کی طرح پھٹ پڑے ہیں۔ اس کو ڈانٹ، اس کو پھٹکارا، کسی کو گالیوں سے نوازا، کسی کو تھپڑ مارا، ایک ادھم مچ گئی، اور اس طرح گھر کے خوشگوار اور پرسکون ماحول کو کہ جس میں آپ آرام کرنے کی غرض سے پناہ لینے آئے تھے جہنم بنا دیا، اور خود اپنے ہاتھوں تیار کیے ہوئے اس جہنم میں خود بھی جلے اور بے گناہ بیوی بچوں کو بھی جلا دیا۔ اس رعب و وحشت کے ماحول میں اگر بچوں کو فرار کرنے کی مہلت مل گئی تو گلی کوچوں میں مارے مارے پھریں گے اور خدا سے چاہیں گے کہ دوزخ کا مالک کسی طرح جلدی گھر سے باہر جائے تاکہ اس کے شر سے نجات ملے۔ اگلا پیراگراف، ایسے ماحول میں جہاں ہمیشہ لڑائی جھگڑے اور جتم پیزار رہے، کسی کو بھی سکون و چین نصیب نہ ہوگا۔ ایسے خاندان کی افسوسناک حالت اور خراب انجام ظاہر ہے۔ گھر کی حالت ابتر رہے گی، بیوی گھر کے ماحول اور شوہر کی تیوریاں چڑھی صورت سے بیزار ہو جائے گی۔ وہ عورت جو ہمیشہ اپنے شوہر کی بدسلوکیوں کا شکار بنتی رہے کس طرح خوش رہ سکتی ہے، اور اس سے گھرداری اور شوہرداری میں دلجمعی کے ساتھ دلچسپی لینے کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ کویسچن مارک۔ اگلا پیراگراف، اور سب سے بدتر حالت اور خطرناک سرنوشت تو ان معصوم بچوں کی ہوتی ہے جو ایسے بدنصیب ماحول میں پرورش پاتے ہیں۔ ماں باپ کے آئے دن کی لڑائی جھگڑوں سے بلا شبہ ان کے معصوم دل و دماغ اور حساس روح پر بہت خراب اثر پڑتا ہے۔
وہ بھی بڑے ہو کر بدمزاج، غصہ ور، بدتمیز اور کینہ ور نکلتے ہیں۔ ان کے چہروں پر پشمردگی چھائی رہتی ہے کیونکہ انہیں گھر کے ماحول اور زندگی میں کوئی مسرت حاصل نہیں ہوتی، آوارہ گردی کرتے ہیں۔ اور ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر 172 پر۔ بعض بچے اور نوجوان سماج کے ہیلہ باز عناصر کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو اسی قسم کے بچوں اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی طاق میں رہتے ہیں اور ان کے جال میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ دماغی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں اور بے حد خطرناک کام مثلاً قتل و غارت گری، چوری یا خودکشی کا ارتکاب کر ڈالیں۔ اس بات کی تصدیق جرائم پیشہ افراد خصوصاً مجرم بچوں کے فائلوں پر نظر ڈالنے سے ہو سکتی ہے۔ اس قسم کے بچوں کے متعلق خبریں اور اعداد و شمار جو ہر روز اخبار اور رسائل کے صفحات پر نظر آتی ہیں اس بات کی بہترین گواہ ہیں۔ ان تمام ناگوار حادثات کے ذمہ دار خاندان کے سرپرست ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتے اور گھر میں بد اخلاقی اور بد مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اس دنیا میں بھی کوئی سکون اور آرام حاصل نہیں کر پاتے اور یقیناً اس دنیا میں بھی اپنے ان اعمال کی سزا بھگتیں گے۔ اگلا پیراگراف۔ برادر عزیز، دنیا کا نظام ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ رکاوٹیں، مصائب، پریشانیاں اس دنیا کی لا ینفک جز ہیں اور ہر انسان کو زندگی میں ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ انسان کے کردار کی پرکھ ایسے ہی موقعوں پر ہوتی ہے۔ نالہ و فریاد کیے بغیر مردانہ وار ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ان کو حل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان اس بات کی توانائی رکھتا ہے کہ سینکڑوں چھوٹی بڑی مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرے اور اس کے ابرو پر بل نہ آئے۔ اگلا پیراگراف ہے۔ پریشانیوں کی اصل وجہ زمانے کے ناخوشگوار حادثات نہیں ہوتے بلکہ یہ خود ہمارے اعصاب کی کمزوری ہے جو ہر چھوٹی بڑی بات سے جلد متاثر ہو کر پریشانیوں اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر درپیش حالات کے مقابلے میں ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور اپنے اعصاب پر کنٹرول کریں تو غم و غصہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی۔ ہماری زندگی میں جو ناگوار حالات اور واقعات پیش آتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو اس جہان مادی کا جزو لا ینفک ہیں اور جن سے بچنے کے لیے ہماری کوئی بھی سعی و تدبیر کام نہیں آتی۔ دوسرے وہ حادثات ہیں جنہیں ہم اپنی سعی و تدبیر سے ٹال سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 173۔ پیراگراف اگلا ہے۔ اگر حادثات کا تعلق پہلی قسم سے ہو تو نالہ و فریاد، غم و غصہ اور بد مزاجی کرنا بلا شک و شبہ بے سود ہوگا، بلکہ یہ امر 100% غیر عاقلانہ ہوگا، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی چیز ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں اس جہان مادی میں ان چیزوں کا وجود میں آنا لازمی امر ہے، بلکہ ہمیں ان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ البتہ اگر ان کا تعلق دوسری قسم سے ہے تو سعی و تدبیر اور بردباری سے ان کو حل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھیں اور اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھیں اور دانش مندی اور سوجھ بوجھ سے کام لیں تو اکثر مشکلات بڑی آسانی سے حل ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں غصہ اور بد اخلاقی سے نہ صرف یہ کہ مشکلات حل نہیں ہو سکیں گی بلکہ ممکن ہے مزید اضافہ ہو جائے۔ لہٰذا ایک عاقل اور باوقار انسان کو چاہیے کہ اپنے ہوش و حواس اور اعصاب کو ہمیشہ قابو میں رکھے اور زمانے کے حادثات اور زندگی کی اونچ نیچ سے متاثر ہو کر آپے سے باہر نہ ہو جائے۔ اگلا پیراگراف۔ انسان ایک طاقتور اور بااختیار مخلوق ہے جو اپنی سعی و کوشش اور بردباری سے بڑی مشکل پر فتح حاصل کر سکتا ہے۔ کیا یہ چیز قابل تأسف نہیں کہ چھوٹی باتوں اور زمانے کے سرد و گرم کے مقابلے میں انسان ہمت چھوڑ بیٹھے اور نالہ و فریاد شروع کر دے اور اپنے سے کمزوروں پر اپنا غصہ اتارے، ان پر چیخے چلائے؟ اگلا پیراگراف۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ زمانے کی گردش و ناپسندیدہ عناصر کے سلوک نے آپ کی پریشانی کے حالات فراہم کیے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی بیوی بچوں کا کیا قصور ہے؟ آپ کی
بیوی صبح سے اب تک گھر کے کاموں میں مشغول رہی ہے، کھانا پکانے، کپڑے دھونے، گھر کی صفائی اور بچوں سے نمٹنے میں جیسے صبر آزما مراحل سے گزری ہے، اور تھکی ہاری آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ گھر آئیں اور اپنی خوش اخلاقی اور مہربانی سے اس کی دل کو شاد کر کے اس کی ساری تھکاوٹ دور کر دیں۔ صفحہ نمبر ہے 174۔ آپ کے بچے بھی صبح سے اب تک اسکول میں پڑھائی میں مشغول رہے ہیں، ان کا دل و دماغ بھی تھکا ہوا ہے، یا دکان یا کارخانے میں کام میں مصروف رہے ہیں، اب تھکے ہارے گھر لوٹے ہیں اور اپنے باپ سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ اپنی میٹھی میٹھی محبت و شفقت بھری باتوں کے ذریعے ان کی تھکن دور کر دیں گے، اور باپ کے شفیق رویہ اور اظہار محبت ان میں ایک نئی روح پھونک دے گا اور انہیں مزید صحیح و عمل کے لیے حوصلہ عطا کرے گا۔ اگلا پیراگراف۔ جی ہاں، آپ کے بیوی بچے دل میں سینکڑوں امیدیں اور آرزوئیں لیے آپ کے منتظر ہیں۔ آپ خود غور کریں، کیا یہ مناسب ہے کہ وہ بیچارے آپ کی تیوریاں چڑھی ہوئی غصے سے لال پیلی صورت سے روبرو ہوں؟ یہ سب آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوں گے، اپنے خوش اخلاقی اور شگفتہ چہرے کے ساتھ گھر کے ماحول کو رونق بخشیں گے، اور اپنی دلکش اور شفیق باتوں سے ان کے تھکے ماندے اعصاب کو سکون پہنچائیں گے، نہ یہ کہ اپنی بدمزاجی اور ناروا سلوک سے گھر کے ماحول کو تیرا و تاریک بنا دیں گے، اور غصہ و ناراضگی کا اظہار کر کے اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کے تھکے اعصاب کو مزید خستہ کر دیں گے۔ اگلا پیراگراف۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نامناسب جملوں اور جھڑکیوں سے ان کی معصوم روح اور جسم پر کتنے خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کویسچن مارک، کہ جن کے نتائج کا خمیازہ آپ کو بعد میں بھگتنا پڑے گا۔ اگر آپ کو ان پر رحم نہیں آتا تو کم سے کم خود اپنے آپ پر رحم کھائیے۔ یہ جو آپ خود پر کنٹرول نہیں کریں گے اور معمولی معمولی باتوں پر چراغ پا ہو جایا کریں گے تو کیا آپ کا جسم اور اعصاب صحیح و سالم رہ سکیں گے؟ کویسچن مارک۔ ایسی صورت میں، یہ اگلا پیراگراف ہے، ایسی صورت میں آپ کس طرح اپنے روزمرہ کے فرائض کو بے احسن و خوبی انجام دے سکتے ہیں اور زندگی کی مشکلات اور زمانے کے مصائب پر قابو پا سکتے ہیں؟ کویسچن مارک۔ کیوں اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے سکون اور آرام کی جگہ کو ایک خوفناک قید خانے میں تبدیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ یاد رہے، اس ماحول سے حاصلہ خراب نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہمیشہ خوش و خرم اور مسکراتے رہیے، اور اگر کوئی مشکل آ پڑے تو غصہ اور چیخے چلائے بغیر اپنی عقل و تدبر سے کام لے کر سکون کے ساتھ اس کو حل کرنے کی فکر کریں؟ کویسچن مارک۔ صفحہ نمبر ہے 175۔ اگلا پیراگراف ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ جب آپ اپنی توانائیوں کو پھر سے روبرو کر لانے کی غرض سے اپنے گھر کی آسائش گاہ میں قدم رکھیں تو اپنے دل میں خود اس بات کا تجزیہ کریں کہ غصہ اور بدمزاجی سے کوئی مشکل حل نہ ہوگی، بلکہ اعصاب اور زیادہ خستہ ہو جائیں گے، بلکہ ممکن ہے کہ کئی نئی مشکلات پیدا ہو جائیں۔ لہٰذا بہتر ہے کہ تجدید توانائی کے لیے فی الحال آرام کروں تاکہ میرے جسم کو آرام ملے، اس کے بعد تر و تازہ ہو کر اطمینان کے ساتھ اس مشکل سے نمٹنے کی فکر کروں۔ اگلا پیراگراف۔ تھوڑی دیر کے لیے زندگی کی پریشانیوں اور تلخ حادثات کو بھول جائیے اور کشادہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئیے۔ خوشگوار اور محبت بھری باتوں سے اہل خانہ کے دلوں کو شاد کیجیے، اطمینان کے ساتھ پرلطف باتیں کیجیے، ہنسیے، ہنسائیے، خوشگوار ماحول میں کھانا کھائیے اور آسودہ اعصاب کے ساتھ سو جائیے یا آرام کیجیے۔ اس طریقہ کار سے آپ اپنے بیوی بچوں کے دلوں کو اور گھر کے ماحول کو خوش اور پرسکون بنا سکتے ہیں اور انہیں اپنے اپنے کاموں میں سرگرم رہنے کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں اور خود بھی صحیح و سالم اعصاب کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ اگلا پیراگراف۔ یہی وجہ ہے کہ دین مقدس اسلام میں اچھے اخلاق کو دیانت کا جزو اور کمال ایمان کی علامت کہا گیا ہے۔ اگلا پیراگراف۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کے اعتبار سے کامل ترین انسان وہ لوگ ہیں جو بہت خوش اخلاق ہوں۔ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے خاندان کی نسبت نیکی کرے۔ اگلا پیراگراف۔ پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اچھے اخلاق سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔
اگلی لائن ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نیکو نیکوکاری اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمر کو طویل کرتی ہے۔ اگلا صفحہ ہے 176، اور لکھے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بھی قول ہے کہ بد اخلاق انسان خود کو عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے۔ حکیم لقمان کا کہنا ہے کہ عقل مند آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے درمیان ایک بچے کی مانند رہے اور اپنی مردانگی کا مظاہرہ گھر کے باہر کرے۔ اگلی لائن ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خوش اخلاقی سے بڑھ کر کوئی عیش نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی قول ہے کہ اچھا اخلاق نصف دین ہے۔ اگلا پیراگراف، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے صحابی سعد بن معاذ، جن کا آپ بہت احترام کرتے تھے، اور جب انتقال ہوا تو رسول اکرم نے صاحبان عزا کی طرح پا برہنہ ہو کر ان کے جلوس جنازہ میں شرکت کی، اپنے دست مبارک سے ان کے جنازے کو قبر میں اتارا اور قبر کی مٹی برابر کی۔ سعد کی والدہ نے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام احترامانہ اعمال کو دیکھ رہی تھیں، اپنے بیٹے سعد کو مخاطب کر کے کہا، اے سعد، بہشت مبارک ہو۔ اگلا پیراگراف، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مادر سعد، ایسا نہ کہیے، کیونکہ سعد کو قبر میں سخت فشار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ اگلا ٹاپک ہے بے فائدہ شکوے شکایات۔ زندگی میں مشکلات اور دشواریاں پیش آتی رہتی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے کبھی نہ کبھی گردش ایام کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو اور وہ 100% راضی و خوش ہو اور اسے کوئی غم نہ ہو۔ البتہ بعض لوگ اس قدر وسیع القلب، صابر اور باحوصلہ ہوتے ہیں کہ مشکلات کو نہایت سکون کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں اور زمانے کا رونا نہیں روتے، صرف ضروری مواقع پر ہی ان کا ذکر کرتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ مشکلات کو رفع کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، باوقار انسان نالہ و فریاد، ہر ایک پر نکتہ چینی کرنے اور ہر ایک سے اپنا دکھڑا بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 177، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں اور یہ چیز نفس کی کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے، بلکہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اپنی پریشانیوں کو بیان کرنے سے ان کے درد کی دوا نہیں ہو جائے گی، بس اپنا درد غم سنا کر دوستوں کی پرلطف محفل کو کیوں درہم برہم کریں اور ان کا وقت برباد کریں۔ لیکن بعض لوگوں میں اتنا ظرف نہیں ہوتا اور انہیں اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا کہ کوئی بات اپنے دل میں رکھ سکیں۔ انہیں شکوہ شکایات اور نالہ و فغاں کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ہر کسی کے سامنے، خواہ موقع محل ہو یا نہ ہو، شکایتوں کے دفتر کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوستوں کی محفل میں، جو کہ تفریح اور پرلطف وقت گزارنے کی خاطر سجائی جاتی ہے، عنان سخن کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنی پریشانیوں، زمانے کی کج رفتاری اور چرخ فلک کی شکایتیں کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ گویا شیطان کی طرف سے انہیں یہ کام سونپا گیا ہے کہ انس و خوشی کی محفل کو درہم برہم کر دیں اور محفل میں موجود لوگوں کو بھی ان کی پریشانیاں یاد دلا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر دوست اس قسم کی شیطان صفت لوگوں کی صحبت سے گریز کرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان سے اپنا دامن بچاتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، چونکہ دوسرے لوگ ان کی شکایتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اس کی تلافی اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں اور اس سلسلے میں معمولی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ کبھی چیزوں کی مہنگائی کا گلہ کرتے ہیں، کبھی ٹیکسیوں کے خراب سسٹم کی اور بسوں میں زیادہ مسافروں کو سوار کر لینے کی شکایت کرتے ہیں، تو کبھی دوستوں کی بدسلوکیوں یا ساتھیوں کی رقابتوں اور رکاوٹوں یا باس کی سخت گیری اور بے انصافیوں کا رونا روتے ہیں۔ کبھی بازار کے ماندہ پڑنے یا خراب گاہکوں کا، کبھی بیماریوں اور ڈاکٹروں کی اونچی فیسوں کا یا اچھے ڈاکٹروں کی کمی کا ماتم کرتے ہیں۔
اس قسم کے افراد چونکہ قنوتی ہوتے ہیں اور دنیا میں انہیں صرف برائیاں ہی نظر آتی ہیں، معمولی ناگوار باتوں سے متاثر ہو کر شکوہ کیا کرتے ہیں اور گھر والوں کا بھی سکون و چین غارت کر دیتے ہیں۔ ان بیچاروں کے لیے تو کوئی راہ فرار بھی نہیں ہے، بس جلے جائیں اور جیے جائیں۔ صفحہ نمبر ہے 178۔ برادر محترم، اس قسم کی باتوں اور زاریوں سے سوائے پریشانی کے کیا حاصل؟ یہ کس درد کی دوا کرتی ہیں؟ کیوں ایک بری اور بے سود عادت کے سبب اپنے خاندان والوں کی پریشانی میں اضافہ کرتے ہیں؟ آپ کی بیوی صبح سے رات تک گھر میں کتنی زحمتیں اٹھاتی ہے، اسے بھی گوناگوں مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ گھر کے کاموں کی کثرت اور بچوں کے ہنگاموں نے اس کے اعصاب کو تھکا دیا ہے۔ اگلا پیراگراف، آپ کے بچے بھی اسکول سے یا اپنے کام پر سے تھکے ہارے گھر آئے ہیں، سبھی آپ سے اس بات کا توقع رکھتے ہیں کہ آپ گھر آئیں گے تو اپنی پرخلوص گفتگو سے سب کے دلوں کو خوش کر دیں گے۔ سچ کہیے گا، کیا یہی انصاف ہے کہ ان کی دلجوئی کرنے کے بجائے آپ ان کے لیے شکوہ و شکایات کا تحفہ لے کر آئیں؟ اگلا پیراگراف، کیوں انس و محبت کے مرکز اور اپنے آرام و آسائش کو ایسے سلگتے ہوئے جہنم میں تبدیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں جس کے ہر گوشے سے نعرہ و فریاد اور آہوزاری کی صدائیں بلند ہوتی ہیں؟ اگر زندگی کے مخارج زیادہ ہیں یا دوسرے لوگ ناروا سلوک کرتے ہیں یا کچھ اور مشکلات درپیش ہیں تو اس میں آپ کے بیوی بچوں کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کا کاروبار ماندہ چل رہا ہے یا ٹھپ ہو گیا ہے تو وہ لوگ کیا کریں؟ آپ کی یہاں پہ ہم اس اپنی آڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور پھر اگلی آڈیو میں آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اللہ حافظ۔